जफर साहब, आपकी इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात आपकी होते रहे हैं और मुज़ाकरात जो ब्रेक थ्रू हुए हैं, किस वजह से आगे ब्रेक थ्रू है? और दूसरा, एहतजाज की जो बात है, 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक पे एहतजाज होगा, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है, इस हवाले से बताइए, 90 दिन आपने किसको दिए हैं? हुकूमत को दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दिए, क्या अपने आप को दिए हैं? पहली बात तो ये देखें, 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है, या सियासत से तो काम नहीं बनता, तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो अमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। कैटेगोरिकली बात बताइएगा, आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि खान साहब ने आपको भी इजाज़त दी हुई है बातचीत करने के लिए, क्या मुकम्मल डेडलॉक हो गया कि अब पाकिस्तान के ताकतवर इदारे आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद आप सड़क का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरा जो है वो डेडलॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को ज़ाया करके अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। हमारी रिजर्व सीटें भी ले ली, उसके बाद अभी हमारे पे और केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर डेडलाइनें दे दी कि तब तक फैसले करो, सारे जेली केस हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा। हमारे डिमांड नुकसान उठा चुके हैं। अब जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, अगर मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला जरूर उजागर करता हूं, ये मेरा इखलाकी फर्ज है। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अब जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए हैं, हम भी अपने काम पे लग गए हैं, हमने भी अपनी टाइम लाइन और टारगेट रख लिए हैं। आपको भी हमने ऑफर दी हुई है, आए अगर बैठ के बात हल होगी ठीक है, नहीं होगी सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मुझे जलसों की इजाजत दी जा रही, अब मैं कल लाहौर में हम जलसा करने के लिए इजाजत मांगेंगे, हमें जलसा की इजाजत दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। अभी कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। तो बात यह है कि जो मैं निकलता हूं और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडे खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊं और मैं कोई गलत काम करूं, आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दे। तो ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और नए अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मेरा ये सवाल है कि 18वीं तरमीम में एक आम तासुर ये था सियासत के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी जितना सियासत को पाकिस्तान में समझता है उसका PID करनी चाहिए। तो अब ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को सियासत और इक़्तिदार की राहदारियों में आप काट गए हैं सियासी मैदान में। इधर इमरान खान साहब भी आपसे खुश हैं, उधर जो पावरफुल तबका है वो भी खुश है, और 90 दिन की आपने तहरीक आगे चला दी है। पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे कि मैं जरदारी के साथ मुझे कंपेयर करो, ठीक है? मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं इसी तरह ही ठीक हूँ। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 उम्र कितने पर्चे हुए हैं, पता है आपको? 56 FIR मेरे ऊपर हुई है, उसमें हाई ट्रीजन भी है। डू यू नो व्हाट इज हाई ट्रीजन? पता है आपको हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन ऊपर FIR ही नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि हाँ, अब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी इकदाम से वो खुश है,
اب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں, بڑا ضروری ہے. اس دن مجھے کسی نے کلپ بھیجا خواجہ آصف کا. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے عمران خان نے, اور میری سیاسی تربیت ہے کہ پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. وہ جو میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہے خواجہ آصف, میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ ہمارے واٹر اسٹوریج کا ایشو ہے, اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں کوئی 1 2 یا 5 آدمی نہیں تھے. پورے سسٹم سے, پورے 4 صوبوں سے, آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے چیف منسٹر بھی تھے, ان کا پرائم منسٹر بھی تھا, چیف سیکرٹری بھی تھے. پورا ایک نظام سسٹم بیٹھا ہوا تھا کہ واٹر اسٹوریج کے اوپر انڈیا کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے, واٹر اسٹوریج کے لیے پیسہ چاہیے, ہم نے اپنے واٹر اسٹوریج کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس میں پریورٹی پہ ہمارا ایک ہے دیامر بھاشا, ایک مومند, ایک داسو, اور ایک ہم نے اور ڈیم بنانے ہیں سندھ میں اور ایک ہم نے بنانا ہے پنجاب میں. میں نے بالکل اس کے لیے آفر کی ہے کہ میں اپنی طرف سے, اپنے صوبے کی طرف سے اس میں بھرپور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں سپورٹ کروں گا, پیسے چاہیے میں دوں گا, میں اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالوں گا, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں گا, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, میری قوم کے لیے ہو رہا ہے. اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں جس کا لیڈر جیل میں ہے اس وقت, اس کی بیوی جیل میں لیڈر کی, اس کے بعد میرے اسیران, میرے لیڈرشپ, میرے ورکر تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر, لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج گیا ہے نا جب اندر جا کے کہ باقی 3 پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر کا میں نے کہا تھا کہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکے, یہ چلتے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ پہ ہیں. جی بی کو بھی نکال دو, ایون میں نے کہا آپ بلوچستان کو بھی نکال دو. میرے حالات بھی خراب ہیں دہشت گردی کے, ان کے بہت زیادہ خراب ہیں. شکر ہے میرے صوبے میں میرے پاس, میں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے, میرے پاس وسائل ہیں. اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 190 ارب روپے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ 150 ارب روپے میرے پاس انڈومنٹ فنڈ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے یہیں سے نکالا اپنے صوبے سے, محنت کی ہے, کرپشن روکی ہے, یہ پیسہ جمع ہوا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اس بات پہ, وہاں پہ جو بات ہوئی تو اگلوں نے پھر بولا کچھ لوگوں کو کہ بھائی جان جن کو آپ لائے ہو وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے لیے کھڑا تو عمران خان والا ہے. تو اس پہ خواجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے, تمہیں یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا, اگر تم کہتے ہو کہ میں ملا ہوں کسی سے, تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں سب سے ملا ہوا ہوں, مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو باتوں کو چینج نہ کیا کریں, باتوں کو چینج کر کے جو آپ بیانیے دیتے ہیں تو وہ بیانیے آپ کے بیانیے نہیں چلنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکے ہیں. میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کہ بالکل مسیح خیل نے بڑی صحیح بات کی تھی خواجہ آصف کو. وہ انہوں نے وہاں سے تو اسپنج کر لیے تھے الفاظ, وہ الفاظ ذرا سن لو, خواجہ آصف وہی ہے. جی لیڈیز کو دے دیں موقع. جی پہلی بات تو یہ کہ بانی پٹھائی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام, اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل, اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہیں, مسائل کس کے پیدا کرتا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کس سے کرتا, کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے, رجیم چینج کر کے, غلط طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر, عوام کے ووٹوں کے برخلاف جیلی مینڈیٹ سے حکومتوں کو بٹھا کر انٹرنیشنلی ایک غلط میسج دے دیا. ملک آگے بڑھ نہیں رہا, ملک چل نہیں رہا. اس کے بعد آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, اتنے کمزور کہ ہم کلمے کے نام پہ بننے والا ملک, اسلام کے نام پہ بننے والا ملک, آج ہماری یہ حالت ہے کہ کئی مسلمانوں پہ جبر ہو, ظلم ہو, ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے, کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری خودداری ختم کر دیا ان لوگوں نے, ہماری خودداری ختم ہو چکی ہے. ہماری خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے طریقے چلائی ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں.
فیصلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے, ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی, جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے, ان کو بھی کتنے سال لگے اور چند سو لوگ مسلمان ہوئے صرف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حق اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کیا ہوا, ہم مسلمانوں نے ان کا راستہ چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. آج پھر مسلمان پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہا ہے, مار کھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سیکھنا پڑے گا. امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے, حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جیت حق کی ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ KPK میں ہم ان کی حکومت نہیں کرائیں گے, ان کے اندر سے تبدیلی آئے گی. اس کو میں فضل الرحمان کا جواب میں دے دوں. اور دوسرا یہ کہ بانی PTI کی حکومت آئی اور انہوں نے اعلان کیا ہم 90 دن میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے, 90 دن میں لوٹا ہوا پیسہ اندر لائیں گے. وہ ان کے کوئی اعلانات پورے نہیں ہوئے, اور آپ کا 90 دن کا جو بانی PTI کا رہائی کا اعلان ہے یہ کس طرح پورا کریں گے؟ کیا جیل چھوڑ گے, کیا کریں گے؟ سر ایڈ کیجیے گا مولانا حسین کی شہادت کے حوالے سے. جی پہلی بات اب یہ سنیں آپ, پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے ایک باجوڑ میں ہمارے مولانا صاحب کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں اس کا بیٹا کیا نعرے مار رہا ہے. وہ سیکھو, عقل کے دروازے کھولو. آپ دیکھو اس کا بیٹا کھڑے ہوئے کیا نعرے مار رہا ہے. اعتماد ختم ہو گیا ہے, اداروں پہ اعتماد نہیں ہے, تو اس سے کوئی سیکھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں. میں نہیں کرتا. ہماری پارٹی نے کہا کہ جی آپ اسے بات نہ کریں, بیچ میں ہمارے ساتھ بھائی وہ ہمارے الائنس میں آئے گا. میں نے پہلے بھی ان کو بولا تھا یہ منافق آدمی ہے, لیکن میں چپ ہو گیا. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں جیلی مینڈیٹ ہے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں پورے صوبے میں. اس کے 3 لوگوں کے علاوہ اس کے سارے فارم 47 ہیں, یہ خود فارم 47 ہے. اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے. اور یہ جو باتیں کر رہا ہے, وہ مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں. تو تکڑا ہو جا, تو آگے گرا لے. تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. تم نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا, اسلام کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد پختونخوا کے لوگوں کے سینٹیمنٹ ذرا زیادہ ہیں, پرو اسلامک زیادہ ہیں. ادھر تم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ اسلام کا سفیر ہے. اس نے اسلام کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا, ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا. لوگوں کو پتا چلا کہ تم صرف دھوکہ دے رہے ہو, تمہیں لوگوں نے دھتکارا, ٹھڈے مار کے نکالا, عمران خان کو سپورٹ کیا. آج تیری حالت یہ ہے, اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے, وہ بھی جب میں نہ ہوں تیری ضمانت ضبط ہے. اوقات تیری یہ رہ گئی ہے, اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. فارم 47 آیا تو بلوچستان سے ہوا ہے, باتیں تو پختونخوائی کر رہا ہے. تو بیٹھا ہے جہاں پر اس وقت, تو خود فارم 47 پہ ہے, تو جیلی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہے. اچھا ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے. میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب, آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں, پھر میرے بھائی نے ہرایا. آج یہ تمہیں چیلنج ہے, ہر پولنگ پہ استعفیٰ دے گا تو اور میرا بھائی. تو جیت گیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو سیاست چھوڑے گا. تو نماز پڑھائے گا اس کے بعد, پتہ تیرے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جنازے پڑھائے گا, وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اسے کوئی بلائے گا بھی نہیں. اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے, ضرورت ہے مولانا صاحب, آ جاؤ. اور میں سارے ٹی وی چینلز کو لائیو کوریج دوں گا. نہیں ہے کوئی 300 کتنے پولنگ ہے نا, کیمرے لگاؤں گا. پھر ضمانت ضبط ہے اس کی, ورنہ اگر یہ واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا, اس کا جواب دے گا. لیکن یہ پتہ پھر کیا بولے گا, یہ غیر سیاسی باتیں ہیں, یہ غیر جمہوری باتیں ہیں. اب اللہ کا واسطہ ہے, اس عمر میں کلمہ حق پڑھ لے مولانا صاحب, میں اتنا کہوں گا, باقی آپ بات کر لیں.